نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دور اطلان کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود پڑھو پاک نظام۔ علی ولی کے ذکر سے دلوں کو سرور ملتا ہے، عرض کریں علی ولی کے ذکر سے دلوں کو سرور ملتا ہے، لجائے فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، لجائے فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں یا علی مدد کہہ کر، حالات کیسے بھی ہوں یا علی مدد کہہ کر، خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اسلام کے بچپن کو جگ میں پروان چڑھایا حیدر نے، اسلام کے بچپن کو جگ میں پروان چڑھایا حیدر نے، بت توڑ کے اللہ کے گھر کو ہے قبلہ بنایا حیدر نے، قرآن مجید کے دنیا میں آنے سے 8 برس پہلے، قرآن مجید کے دنیا میں آنے سے 8 برس پہلے پاک نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا حیدر نے۔ ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا، عرض کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا، گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا، جب ممبر کے قریب آیا تو کہنے لگے بچے، جب ممبر کے قریب آیا تو کہنے لگے بچے، دیکھو دیکھو مداح علی اصغر آیا۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس طرح سے حسین فاطمی ہوا، کس پر نظر کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا۔ سجاد بلا میں تک پہیا تے دلوار مکتے نیدے رے، او پوچھے ظالم کو میں ونجا میں درد کریں دل پہ 4 سال دی معصومہ دے گل وچ رسی ہے درد بھریا بہن کر کے علی تکے دیر دے مارے، ہائے ہوئے کے منزل تے میں قابل تو رہ گئیاں، میں یتیم جو ہم میں گولن کی دے میڈیاں پھپیاں بھی لے پئیاں، سجاد تو پہلے عطش میرے دے آ گئیاں، میں کو گوڑے نال بجایا اس کو تائیں زخمی تلیاں تھی گئیاں، رملہ دی تو جا دی میں حسین بادشاہ دیاں، اپنا سڑا لباس دیکھ میرے پاس ڈیک میں بادشاہ دیاں، میرا لباس دیکھ میرے گنا دودھ دیکھ جڑا دورہ دا نام ہے بی بی آدھی دور تیرے نہیں، اے دور میڈے ہنو اے دور عید تنی ہن پائے، میڈے پیو مظلوم دے میڈے گیتے دور یمن چوں منگوائے، سکو شام غریباں آئیو لٹ پہ گئی وہ، سکو شام لٹان کو آئے، او لٹ دے وچ میں کو مار تماچے دور مرنے آن لوائے۔ اب آپ کے سامنے حافظ سید محسن علی شاہ چند منٹ کے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد حافظ افضل خالق صدیقی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ علی منی وأنا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بعد کسی کی کیا مجال کہ شان علی کو بیان کر سکے، صرف اتنا کہوں گا کہ شان علی کی ایک ادنا سی مثال شان علی میں، علی کا آنا بھی خدا کے گھر میں تھا اور علی کا جانا بھی خدا کے گھر سے تھا۔ اس کے بعد والدین کے حوالے سے چونکہ سید فدا حسین شاہ صاحب اور سید افتخار حسین شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کے چہرم کے سلسلے میں یہ محفل کا اہتمام کیا گیا۔ والدین کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل
انہیں نہ چھیڑنا۔ میں نے یہ 10 منٹ کا ٹائم خود مانگا کہ مجھے دیا جائے تاکہ میں ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کر سکوں کہ جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمیں موقع ملتا ہے لیکن ہم ان سے غافل ہیں، ان سے بہت دور ہیں، ان کو سمجھ نہ پائے، ان کی شان سے غافل ہیں، ان کی عظمت سے غافل ہیں۔ قرآن پاک ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے سادات گھرانے میں پیدا کیا۔ سب سے بڑا کرم ہوا کہ اس امت میں اس نبی کی امت کے جو نبی نبیوں کا سردار ہے، یہ امت سب امتوں کی سردار ہے۔ اور قربان جاؤں میں اس گھرانے پہ کہ جس گھرانے پہ ہم سب کی ولادت ہوئی، کہ سب امتوں کی، اس امت کے سب لوگوں کی سردار ہے۔ سادات گھرانہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہ قرآن پاک اسی گھر کا ہے۔ اسی قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 میں آیت نمبر 23 میں میرے رب کریم نے والدین کا یہ احترام، والدین کی عظمت، والدین کی شان دیا۔ اگر والدین ناراض ہوں، والدین راضی نہ ہوں، میں چاہے عبادت کر لوں، حج کر لوں، عمرہ کر لوں، کھڑا ہو کے صبح سے شام تک میں ذکر اللہ کروں، کوئی عبادت ہو نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوست شہید ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوست شہید ہوا، اور شہید ہم سب جانتے ہیں جنتی ہے۔ اللہ پاک سے سوال کیا کہ اے اللہ، میرے اس دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ جہنم میں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ وہ تو راہ خدا میں شہید ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں؟ کیا آپ نے جنت کا وعدہ نہ کیا؟ اللہ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے والدین کو ستاتا تھا، والدین کا نافرمان تھا، والدین کے احکامات کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو جو بھی اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت میں قبول نہیں کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، مجھے اس شخص کا پتہ بتا دے جو جہنم میں، جو جنت میں میرا ہم نشین ہو۔ اے اللہ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دے جو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ فلاں کے ساتھ، اس کے صحیح کا پتہ بتا دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ جب اس کی دکان پہ پہنچے، اس نے دکان بند کی، گھر کی طرف چلا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نشان ہو لیے۔ جب گھر پہنچے تو اس کی سائی نے چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک ٹوکری کو نیچے اتارا، اس میں موجود ایک بڈھی مائی اس کی خدمت کی، اس کے بالوں کو سنوارا، اس کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس کے بعد کھانا تناول فرمانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی۔ جب کھانا تناول فرمانے لگے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بڈھی مائی کون؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، اپنی ماں کی خدمت کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا، کوئی خدمت گزار نہیں رکھ سکتا، میرے گھر میں کوئی عورت موجود نہیں، اپنی ماں کی خدمت کے لیے ہر وقت میں خود کمر بستہ رہتا ہوں۔ اس پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ جو وقت کا نبی ہے موسیٰ، اللہ پاک تجھے جنت میں اس کا ہم نشین بنائے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو چکی اور تو جنت میں میرا ہم نشین ہے۔ یہ شان ہے والدین کی،
رضا ربی فی رضا الوالدین سخط الربی فی سخط الوالدین. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر والدین ناراض ہوں تو رب ناراض ہے، والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے. اور والدین کو کتنا بڑا مقام ملا کہ حدیث نبوی بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی محبت کے انداز سے، محبت سے اپنے والدین کو دیکھا، مقبول حج کا ثواب ہے. اور اگر دن میں 2 بار تو 2 حج، 100 بار تو 100 حج. جتنی بار دیکھے گا محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو تو اللہ پاک اسے اتنے ہی مقبول حج کا ثواب دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان لمحات کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ جن لمحات میں موقع نیزے پر قرآن کی تلاوت ہوئی، کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.